میرا سوال اب یہ ہے کہ آپ نے 7 اور 8 تاریخ کو ان کو بلایا تھا نا، تو اگر وہ کل آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے گیون دا فیکٹ کہ صدر پاکستان نے 30 اپریل کی ڈیٹ پنجاب کے لیے دے دی ہوئی ہے؟ دے دیے، لیکن دیکھیں پنجاب کے لیے صدر پاکستان کا ڈیٹ دینا اور کے پی میں یہ دو ڈیفرنٹ پروونس ہے اور ڈیفرنٹ ایشو ہے اس کے درمیان۔ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے اور ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ الیکشن کرو، لیکن الیکشن کمیشن میرا خواہش تھی کہ ہم پانچوں مل کر بیٹھ کر اس پہ ذرا بحث کرتے اور پھر ڈیٹ دیتے تو یہ بڑا ایک اچھا۔ تو یہ بحث آپ کے خیال میں کتنی لمبی، کتنے دن لے سکتی ہے یہ بحث؟ جو نہیں، ایک گھنٹے بھی لے سکتا تھا۔ میرے آپ سے میں پوچھتا ہوں نا، اب آپ مجھے اپنے اسٹوڈیو سے فون کرے کہ مجھے انٹرویو دے دے اور میں آپ کو کہہ دوں کہ ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ نہ کیمرہ ہو اور نہ آپ کے ساتھ بندے ہو، تو کیا وہ انٹرویو ہو جائے گا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ای سی پی کے پاس کچھ بھی نہیں الیکشن کرانے کے لیے؟ نہیں، بات سنیں نا جی، ای سی پی کے پاس میری طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ڈیٹ دے دوں تو بس اس کے بعد میری رسپانسبلٹی ختم ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، لیکن آپ تو اپنی ذمہ داری پوری کریں نا، آئینی ہے۔ نہیں تو میری ای سی پی کو سپریم کورٹ پوچھتا رہے گا پھر؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہ ایک سے پوچھے دوسرے کو، آپ بھی ایک رسپانسیبل پاکستانی ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس ایشو پہ اس کو اجاگر کریں۔ اب ایک ہی دن میں مردم شماری بھی شروع ہو چکی ہے، الیکشن بھی شروع ہو جائیں گے، کمپین بھی شروع ہو جائے گا جی۔ مرج ایریا کے سچویشن بھی آپ کو معلوم ہے۔ اب آج ایک وفد آیا میرے ساتھ، جی جی، اور آپ دیکھ لیں، اور پہلے سے ہوتے تھا، یعنی اب سپریم کورٹ مسئلہ کے فیصلے گورنر صاحب if I may ask the question again، مسئلہ ہے کیا؟ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، فائنینسز کا مسئلہ ہے، مردم شماری کا مسئلہ ہے، یا نیت کا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ نہ فائنینشیل، میرا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، وہ جانے فیڈرل گورنمنٹ جانے، میرا اس کے ساتھ کیا کام؟ میں تاریخ دے دوں گا۔ تو جس طرح اب پنجاب میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو ایک یعنی اب تو خود عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ یہ سارا الیکشن ایک دن میں ہو، 2-3 دن پہلے ان کی آپ نے۔ چلیں میں کہتا ہوں 2 منٹ کے لیے عمران خان کو چھوڑ دیں، ای سی پی کو چھوڑ دیں، آپ کے خیال میں الیکشنز کب تک ممکن ہیں؟ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ میں تو ان سے پوچھوں گا کہ آپ کب تیار ہوتے ہو؟ سر انہوں نے تو ڈیٹس دی ہوئی ہیں نا، انہوں نے تو ڈیٹس دی تھی، ان کی دی گئی ڈیٹس میں سے ایک ڈیٹ پہ صدر پاکستان نے الیکشن اناؤنس کر دیا آئینی ذمہ داری کے طور پر۔ مجھے ڈیٹ نہیں دی۔ میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کل وہ آپ کو ڈیٹس دے دیتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک ڈیٹ کو اناؤنس کر دیں گے؟ جب آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کیوں نہیں کریں گے؟ جب وہ آ جائے کنسلٹیشن کر لے، جو پروونشل گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا لیٹر جو آج سے 15-20 دن پہلے بھیجا ہے کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے، پھر ہم الیکشن میں کودیں گے، تو ان سے وہ بات کرے گا، میں تو ڈیٹ دے دوں گا۔ اگر انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس جمع کرنے سے پہلے انہوں نے یہ سب کچھ دیا ہے کہ بھائی ہمیں 56,000 پولیس چاہیے، تقریباً 10,000 سے زیادہ پولنگ سٹیشن ہے، کتنے؟ 10,000 سر، اور وہ بھی مرج ایریا میں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور آج تو یہ تو میں تو الیکشن کمیشن کو کہوں گا کہ ان سے ذرا خط و کتابت کرو اور آؤ مجھ سے ڈیٹ لے ہو، یہ نہیں کہ پھر آپس میں آپ لڑے ہو۔ سپریم کورٹ نے یہ بولا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کہ پنجاب کے حوالے سے صدر سے مشاورت کرو، ڈیٹ لو، کے پی کے حوالے سے گورنر سے مشاورت کرو، ڈیٹ لو، فیڈرل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی معاونت کرو، پروونشل سیٹ اپس کو، سر سن تو لینا، پروونشل سیٹ اپس کو کہا ہے الیکشن کمیشن کی معاونت کرو۔ اب آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی یا فائنینسز کے پوائنٹ آف ویو سے جو کچھ بھی تحفظات، آپ کے ڈومین میں تو سر وہ آتا ہی نہیں ہے، آپ چھوڑیں باقیوں کا کام ہے، نہیں کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ ان کو پوچھے گا، آپ کا تو کام اس حد تک ہے نا
کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈیٹس آپ کو سجیسٹ کی ان میں سے ایک ڈیٹ آپ اناؤنس کر دیں تو سر آپ اناؤنس کر دیں, باقی تو آپ کا ہیڈک ہی نہیں ہے. نہیں, جب انہوں نے کہا کہ جو ان سے کنسلٹیشن کرو تو بڑے معذرت کے ساتھ صدر کو تو ایک خط بھیج دیا معذرت کے بجائے, کنسلٹیشن کے بجائے. صدر پاکستان ہے, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ڈائریکشن دی ہے کہ جو ان سے مشاورت کرو. میں نے انٹرویو دی ہے چینلز پر, صدر پاکستان کو میں نے فون کیا کہ آپ بھی آئینی سربراہ ہے ملک کا, الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی آئینی ادارہ ہے پورے ملک کے لیے, اور میں ایک چھوٹا صوبے کا آئینی سربراہ ہوں. ہم تینوں ایک میز پر پریزیڈنسی میں بیٹھ کر یہ مشاورت مکمل کر لیں گے. تو اس نے کہا کہ بات تو آپ کی بہت ٹھیک ہے, اور میں نے کہا پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ایک اچھا میسج چلا جائے گا. یہ جو سیاسی جماعتیں میں آپس میں اختلاف رکھتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ختم کر لے, جب ہم بیٹھ کے 1 گھنٹہ 2 بحث کر کے تینوں ایک چیز پہ متفق. گھنٹے 2 کی تو کوئی بات نہیں ہے, وہ تو چلے اگر مشاورت ہو جائے. اور اس کے بعد کس طرح چلے, کس طرح, جب میں نے خود آفر کر دی کہ میں آنے کو تیار ہوں, الیکشن کمیشن کو بلاؤ, ٹی وی پہ انٹرویو دے دی, ٹیلی فون کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی کسی بھی وجہ سے تینوں کا یونانیمس فیصلہ نہیں چاہتی. پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے, گورنر صاحب, پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں, اس وجہ سے آپ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن. ایسی میں کیوں نہیں چاہتا ہوں, میرا الیکشن کے ساتھ کیا واسطہ ہے بغیر ڈیٹ دینے کا. لیکن میں مہینے بعد آپ کو انٹرویو دوں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں یار آپ کی بات ٹھیک تھی. میں نے 42-43 دن پہلے جو لیٹر لکھا ہے نا, وہ تمام چیزیں ان پہ اشکار ہوں گی. دیکھو ہم پشتون لوگ ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو 2 دن پہلے بیان دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ غربت ہے, معاشی بحران ہے, تو اس صورتحال میں 80 ارب روپے الیکشنز کے لیے تعینات کرنا مناسب نہیں ہے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, ایسی بات اس نے ساتھ اور بھی باتیں کی ہے, اور میں نے بھی یہ باتیں کی, اور یہ تمام ایجنسیز کی باتیں ہیں, یہ پولیس کی باتیں ہیں, یہ ہمارے سی ٹی ڈی کی باتیں ہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں غربت ہے تو الیکشنز نہیں ہونے چاہیے؟ غربت نہیں, نہ غربت نہیں. انہوں نے کہا کہ میں کمپین نہیں کر سکتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کے وساطت سے آج 14ویں بار کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بندے کہہ دے کہ میں بنو میں, لکی مروت میں, وزیرستان میں, باجوڑ میں, مومن ایجنسی میں, وانا میں, کرم میں کمپین کر سکتا ہوں. تو مولانا تو کہہ رہے ہیں نا سر, مولانا تو پھر کہہ رہے ہیں نا, اسی بنیاد پہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. آپ بھی پھر یہی سمجھتے ہیں کہ انہی بنیادوں پہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ سیکورٹی دینی ہوگی جو پرائیویشن گورنمنٹ. لیکن الیکشنز ہونے چاہیے, ان وجوہات کی بنا پہ الیکشنز مؤخر ہونے کی گنجائش موجود ہے آپ کے خیال میں؟ گنجائش ہے مؤخر ہونے کی؟ نہیں, وہ میرا ڈومین میں نہیں آتا. مؤخر تو سپریم کورٹ کر سکتی ہے یا الیکشن کمیشن کر سکتا ہے, میں کس طرح کر لوں. اچھا, اب ایک بالکل آخر کنکلوڈنگ کویشچن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے خیال میں یہ جتنا بھی پروسیجر ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آ کے آپ سے مشاورت کرنی ہے اور اس کے بعد کچھ میٹنگ وغیرہ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے, آنے والے کتنے دنوں میں آپ کے خیال میں یہ سنگ میل آپ طے کر پائیں گے اور تاریخ کا اعلان ہو جائے گا؟ میں تو ان سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ اپنا یہ پروسیس کتنے دن میں پورا کرو گے. وہ میرا تو خالی ڈیٹ دے رہے ہیں, بیلٹ پیپر انہوں نے چھاپنے ہیں, سٹاپ انہوں نے لگانا ہے, بیلٹ پیپر کو 10,000 پولنگ اسٹیشن کو انہوں نے پہنچانا ہے, سٹاپ انہوں نے لگانا ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو تاخیر ابھی تک ہو رہی ہے تاریخ کا اعلان کرنے میں, وہ سراسر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ مشاورت نہیں ہوئی نا, انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے نا, الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے تاخیر. میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن میں نے یہی کہہ رہے ہیں نا, یہی کہہ رہا ہوں. اور ابھی کل ان کے لوگ آئیں گے, ان کا جو لا ڈائریکٹر ہے, سیکرٹری ہے, وہ آئیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم
ایک احساس صبح ہے اور یہ آتے ہیں، میں ان کی مہمان نوازی کرتا اور کچھ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ کوئی مشاورت کرتے اور پھر کوئی چیز اناؤنس ہو جاتی تو بہتر ہوتا. یہ ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو، اناؤنسمنٹ کر لو اور پھر سارے دن لوگ یعنی ایک گورنر کو چھوڑ کر پھر اداروں پر لگ جائے گا. دیکھو ملک کی موجودہ معاشی صورتحال، سیاسی صورتحال، دنیا کے ساتھ جو مشکلات ہیں، جو معاشی اور سیاسی چیلنجز ہیں وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے نا. 75 سالوں میں پاکستان میں کب آئیڈیل سٹیٹ تھی؟ 75 سال میں اگر صرف دیکھیں نا مولانا فضل الرحمان کا جو سٹیٹمنٹ ہے، جو انہوں نے غربت کی بات کی یا لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات کی، پاکستان میں اس سے پہلے لا اینڈ آرڈر کے بڑے سنگین مسائل رہے اور غربت تو 75 سالوں سے پاکستان کا مسئلہ ہے. بھوک افلاس بے روزگاری پاکستان میں 75 سالوں سے. اس آرگیومنٹ کی بنیاد پہ تو پھر پاکستان میں کوئی ایک بھی الیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن الیکشنز ان باتوں کی وجہ سے نہیں رکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے، ابھی مؤخر ہونے چاہیے. آپ کے اوپر سوال یہ اٹھا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کیونکہ مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ بھی نہیں چاہتے ہیں. میں آج کھل کے کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن نہیں چاہتی. وہ کیسے نہیں چاہتی؟ کیوں؟ بس وہ خالی کہتے ہیں. دیکھو الگ الیکشن پروونشل اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے الگ الگ 2 مہینے بعد پھر 150 ارب روپے دو گے. 2 صوبوں کے لیے 80 ارب روپے، 4 صوبوں کے لیے 150 ارب روپے. یہی پٹیک پھر ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اکٹھا کرو. تو گورنر صاحب یہ پاسبلٹی ہے کہ ایک ہی وقت میں عام انتخابات ہو جائیں پورے پاکستان میں، اور اگر یہ پاسبلٹی ہے تو کب تک ہوں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں آپ کے انٹرویو سے میں نے ایک چیز اخذ کر دیا کہ شاید میں کل پرویز الہی کو فون کر دوں. اچھا، کہ آپ نے کہا کیا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، تو میں ان کو کہہ دوں گا. اور میرے اپنے بھی ایک ارادہ ہے کہ میں کے پی کے سطح پر یہ چیز میں نہیں چاہتا جو آپ نے اناؤنس کر دی. میں ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے، اس صوبے کے گورنر کی حیثیت سے، بزنس کمیونٹی کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میں یہ چیز نہیں چاہتا کہ یہ سینسس شروع ہو جائیں گے تو آئینی مسئلہ ادھر نہیں ہوگا. ہم نے اس ملک کو اس جھنجھٹوں سے نکالنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام میں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بات سن کے آپ نے اخذ کیا کہ آپ نے اس پروگرام میں یہ فیصلہ کیا کہ آپ کل انہیں فون کریں گے، اور فون کر کے کیا بات کریں گے؟ کیا بات کریں گے؟ ان کو کہوں گا کہ آپ نے یہ بات کی ہے اور کہ کنسلٹیشن کریں، مشاورت کریں کہ یہ کس طرح ٹھیک ہو سکتے. میں نے اس سے پہلے بھی بات کی پرویز الہی صاحب سے. دیکھو میں صدر کے ساتھ ملا ہوں، میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے ملا ہوں، میں سینٹ کے چیئرمین کے ساتھ ملا ہوں، میں ادھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملا ہوں اور ایماندارانہ طریقے سے کہتا ہوں کہ آرزو ہے کہ پرامن اور آئین کے مطابق یہ الیکشن ہو جائے تاکہ یہ بھی ایک تاریخ لکھی جائے گی. یہ اس طرح نہیں کہ 30 کو الیکشن کرنے ہیں یا 7 کو، اور وہ بھی ملک کے صدر کو ایک ادارہ تجویز دے رہا ہے. اللہ اللہ کرو، اس کے پاس جا کے اس سے بات کر کے اس کو بولو جی اب کون سی تاریخ آپ نے دینی ہے. ایک آخری سوال ہے، یہ انتخابات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب سے کل آپ بات کریں گے، یہ آپ کے خیال میں یہ عام انتخابات پورے ملک میں اگر ہوتے ہیں تو یہ اپریل میں ہو سکتے ہیں یا یہ جو شیڈیولڈ ہے اکتوبر 2023 اس میں پورے ملک میں یہ عام انتخابات ہو سکتے ہیں آپ کے؟ دیکھیں میں ایک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو ہم نے ماننا ہوگا، جی جی جی، لیکن بزنس کمیونٹی کے حوالے سے دیکھو لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اس کے ممبران نے یونانیمس قرارداد پاس کی کہ اس طرح کے الیکشن قوم کو مزید لے کر ڈوبے گی. انڈسٹریاں بند ہو رہی ہے $10,000 کی. تو آپ پرویز الہی صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ آگے لے کے جائیں الیکشن کو، اکتوبر میں لے کے جائیں؟ آگے دیکھو آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ الیکشن ایس پر ڈائریکشن آف سپریم کورٹ 90 دن میں ہو جائے تو پھر 85 دن بعد پھر الیکشن ہوں گے جس پہ 150 ارب روپے لگے. آپ کے خیال میں 85 دن بعد جو ہے اسی میں پورے ملک میں ہو جائے ایک ہی دفعہ، یہ بات آپ کریں گے پرویز الہی صاحب کو کنونس کریں گے؟ نو میں کہتا ہوں کہ ان کو کوئی نہ کوئی اس طرح لوگوں کو آگے آنا چاہیے کہ ان فریقین کو بٹھائے
یہ نہیں کہ ٹھیک اس ہوگا۔ میں کرو یا اس میں کرو.